سيدنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. سورۃ البقرہ. یہ آیت مبارک اس صورت میں بلکہ پورے قرآن عظیم میں طویل آیت ہے، بڑی آیت ہے بے اعتبار حروف. اس لیے کہ ہم نے اسی صورت میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی آیت ہے بے اعتبار رتبہ، عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی 16 صفات بیان ہوئی ہیں. یہ آیت لمبی آیت ہے، بڑی آیت ہے، اور اس میں 25 احکامات، 25 مسائل کا ذکر ہے. ربط اور تعلق اور جوڑ اس آیت مبارکہ کا ما سبق آیات سے کئی طرق پر ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے آیاتوں میں 4 احکامات بیان ہوئے برائے اصلاح المملکت. اس احکامات کے ساتھ ساتھ مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ شرائط کے ساتھ وہ ذکر ہو گیا. اب اس آیت میں اصلاح المعاملات کا بیان ہے، اور اصلاح المعاملات کا تعلق اصلاح المملکت کے ساتھ ہے. اگر آپ کے معاملات دین کے مطابق، قرآن کے مطابق ہوں گے تو آپ کے ملک میں اصلاح خود بخود آ جائے گی. اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اصلاح الملک ہو جائے تو یہ بہت مشکل ہے. جب ایک ملک میں نظام سودی ہو، خلاف شرع ہو، تو اس خلاف شرع معاملات کے ساتھ اصلاح المملکت نہیں آ سکتی. اس لیے قرآن و سنت پر روشنی رکھنے والے، سمجھنے والے اور علم رکھنے والے حضرات انہی باتوں کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح انسان کا عقیدہ درست کرنا، درست ہونا، قرآن اور سنت کے مطابق ہونا،
عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہونا، اسی طرح معاملات بھی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب جو احکام قرآن عظیم میں اللہ کریم نے بیان کی ہیں، اسی طریقے سے اگر انسان معاملات چلاتے رہے تو ان کے لیے بہت فائدے ہیں۔ نزاع ختم ہو جائے گی، عداوت ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، دھوکہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاملات ان قوانین کے مطابق نہیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، تو اس میں تردد بھی ہوگا، شک بھی ہوگا، بدگمانیاں بھی ہوں گی، دشمنیاں بھی ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ فلاں جھگڑا ہو گیا، کیوں؟ پیسوں کی وجہ سے۔ اس نے قرض دیا تھا، اس نے دیا نہیں، اس نے ٹائم پر پورا ادا نہیں کیا، فلاں کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو حاصل ہے وہ میں بیان کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، پھر میں نشاندہی کروں گا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ دوسرا مسئلہ، یہ تیسرا مسئلہ، یہ چوتھا مسئلہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ مہربان مخلوق کے دلوں کے رازوں کو اور ان کے عادات پر کیسا علم رکھنے والا ہے۔ اسی سے اللہ کی قدرت اور صفت جو ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2 بات، اگر ایک آدمی معاملہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا کا ایک ضرورت ہے یا دنیا اس کے بغیر چلتی نہیں ہے، نہ انہی معاملات کو دین کا حصہ جاننا چاہیے۔ ایسا کوئی طریقہ جو انسان کی زندگی میں ہو اور اس کے بغیر اس کا جینا، رہنا، چلنا نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ شریعت نے اس کی نشاندہی نہیں کی ہو۔ اب اگر اس آیت کو فقہی انداز سے پڑھا جائے تو ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ آیت مکمل ہو جائے گی، تو میرے خیال میں 3 سطریں بھی پھر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی معاملات کتنے قسم پر ہیں، تو فقہا نے اس کی اقسام 4 ذکر کی ہیں۔ بیع العین بالدین، بیع الدین بالعین، بیع الدین بالدین۔ اگر اس کی ایک ہم تفصیل کریں، اس کی مثالیں دیں، پھر اس کے اندر بحث کریں، تو وہ میرے ذہن کے مطابق علماء اور یعنی طلباء کا مسئلہ ہے۔ تو میں اس آیت کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس طریقے سے اس کی وضاحت ہو جائے کہ چھوٹے بڑے سب ان کو فہم مل جائے، سمجھ جائے آیت پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب یہ احکامات بیان کرتا ہے تو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ ایک انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن اور سنت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ پھر کیوں یہ معاملات قرآن کے قوانین کے مطابق نہیں کرتا؟ جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ پھر اپنے معاملات کو اس آیت کے قوانین کے مطابق کرے، اور پھر جب آیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں جو لین دین پہ جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے پر یعنی عدم اعتماد، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو آپس میں قرض کا. اب اذا لفظ آیا ہے، ان کا لفظ نہیں ذکر، ان تداینتم بدین نہیں ذکر ہوا، اس لیے کہ ان جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اس فعل زمانہ استقبال میں علی سبیل التردد، اور اذا یہ دلالت کرتا ہے آنے والے زمانے میں علی سبیل التحقق. کیا معنی؟ عام آدمی کو تو چھوڑو، ملک کے بادشاہ بھی قرض کا معاملہ کرتے ہیں. یہ قرض کا معاملہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو اب آپس میں قرض کا. تو مسئلہ اول الی اجل مسمی، تو یہ معاملہ ہو وقت مقررہ تک، ترنیٹی مقرر پوری، اس میں وقت مقرر کرو. دوسرا حکم فاکتبوا، اس معاملے کو جو ہے لکھ لو. ایک شخص کسی سے پیسے لیتا ہے، پیسے مجھے دے دو، یہ نہیں کہ ہاں لے لو بس، پیسے دو نا. کتنے؟ 10,000 لیے تھے نہ، وہ 8,000 تھے. تو جب وقت مقرر کریں گے آپ تو اس میں نزاع نہیں ہوگا. اگر وقت مقرر نہیں ہے، ایک شخص نے قرض لیا، تیسرے دن اس نے کہا میرے پیسے واپس کرو، کہتا ہے یار تیسرا دن تو 3 دن ہو گئے ابھی لیا ہے، اتنا جلدی تو مانگ رہا ہے، بھئی تو کب دے گا؟ جب میرے پاس آ گئے. بھئی تیرے پاس کب آئیں گے؟ تیرے پاس 10 سال نہ ہو تو میں 10 سال انتظار کروں گا. اور پھر موسم بھی یہ ہو تو پھر 5 منٹ بھی نہیں لگتے جھگڑے میں. تو یہ خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں کہ معاملات قرآن کے قانون کے مطابق نہ ہو. قرض لو، وقت مقرر کرو، بھئی مجھے قرض چاہیے، 1 مہینے کے بعد دوں گا، 2 مہینے کے بعد دوں گا. لیکن یہ بھی یاد رکھو، بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد دوں گا، لیکن اس کا ارادہ مہینے کے بعد دینے کا نہیں ہوتا ہے، صرف اس شخص کو اعتماد میں لانے کے لیے. پھر اس میں کئی سال یا کئی مہینے بھی گزر جاتے ہیں. تو یہ بھی گناہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر آپ کی کچھ امید ہے، آپ کے کچھ وسائل ہیں، یا آپ کی کچھ رقم کسی کے پاس ہے اور آپ کو اس نے کہا ہے کہ میں مثال 20 دن کے بعد آپ کو دوں گا، یا آپ کی امید ہو، یقین ہو کہ مجھے 20 دن کے بعد ملیں گے، تو صاف اس کو کہہ دو. ہاں اگر آپ کے پاس مہینے کا جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس رقم آ گئی ہاتھ میں، تو کوشش کرو کہ وہ ادا کر دو. اس سے جو ہے نا جس سے آپ نے لی ہیں اس کو تو آپ نے دینے ہیں نا. جب آپ کے پاس ہیں تو اس کو ادا کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ اس کو نہیں دیتے، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وقت مقرر کر لیا کرو. دوسری شرط فاکتبوا، اس کو لکھ لو. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاملات لکھے نہیں جاتے. وہ کہتا ہے اتنے بنتے ہیں، اسے کہا نہیں اتنے بنتے ہیں. بھئی لکھا ہے آپ نے؟ نہیں. بس میں نے تجھے کبھی بھی آپ کے پیسے نہیں لکھے، بس میں یاد رکھتا ہوں. تو اس پر اکثر فساد ہوتے ہیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. فاکتبوا، لکھ لو. 2 مسئلے ہو گئے.
تیسرا مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی لینے والا وہ لکھ نہیں سکتا، ان پڑھ ہے، تعلیم اس کی نہیں ہے، تو کیا اس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اگر نہ لکھا جائے تو اس کو اسی طرح چھوڑا جائے؟ قرآن نے فرمایا نہیں، یہ معاملہ اگر تم نہیں لکھ سکتے ہو تو کسی لکھا پڑھے پر وہ معاملہ لکھوا لو، لیکن وہ لکھنے والا جو ہے وہ عادل ہو، منصف ہو، معتمد ہو۔ یہ نہیں کہ جو دے رہا ہے وہ بھی ان پڑھ ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی ان پڑھ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اس سے 10,000 لی ہیں، لینے والے کے ساتھ یہ رل جائے، اس کو کہے کہ میں جو ہے نا 5,000 لکھوں گا اور 2.5 آپ نے مجھے دینے، 2.5 آپ کی بچت ہو جائے گی۔ تو جب وہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو 10,000 دیے تھے، لیکن دیکھو ہم نے ادھر لکھا ہوا ہے 5,000۔ آج کل تو لوگ جو ہے نا حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں، بھئی کاغذ نکالو، کاغذ میرے پاس ہے، بھئی جس کے پاس کاغذ ہے بس اس کا حق ہے۔ تو آج کل تو کاغذ بھی لوگ بنواتے ہیں۔ تو لکھنے والا عادل ہوگا، لکھنے والا انصاف کے ساتھ اس معاملے کو لکھے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، پکار دیچی اولی کی، ہونا چاہیے اس معاملے کو لکھنا تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ کو کہو نا جی یہ میرا ایک خط ہے، مجھے پڑھاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یارے جی یہ 2 باتیں مجھے لکھوا لو، کہتے نہیں۔ اب تو ٹیلی فون کا زمانہ آ گیا نا، اب جس کے پاس تعلیم نہیں اس کے پاس سب سے مہنگا موبائل ہے۔ تو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے میرا بھائی یا والد یا رشتہ دار باہر ملک میں ہے، مجھے یہ خط لکھو۔ وہ بیچارہ اس کو مکھن بھی لے کے جاتا، اس کو چائے بھی پلاتا، 1-2 کلو کھکڑی بھی لے جاتا کہ میرے لیے خط لکھے گا، وہ بھی جو ہے نا بڑا خوش ہو جاتا۔ لیکن خدا کی رضا کے لیے لکھنا یہ کس کس کی صفت ہے، اور اس پر اجر بھی ہے کیونکہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے کما علمہ اللہ فلیکتب، یہ نعمت کا شکر ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں لکھتا ہوں، وہ کہ جی بسم اللہ لاؤ کاغذ پین، لکھتا ہوں، تو اس کو اللہ اجر بھی دے گا۔ خود نہیں لکھ سکتے ہو تو معاملے کو بغیر لکھنے کا نہ چھوڑو بلکہ لکھاؤ کسی پر۔ اب اللہ نے یہ حکم اس کی طرف کیا ہے جو لکھنے والا ہے، جس کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دی ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، انکار نہ کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھ لے معاملہ قرض کا، کما علمہ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے لکھنے کا، لکھنے کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکھنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ اس شخص سے پوچھو جو لکھ نہیں سکتا، اور پھر لکھنے والوں میں بھی لکھنے والے ہیں، بعض ایسے لکھتے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، پس لکھو اس معاملے قرض کو، لکھ لو۔ اچھا، اب جی معاملہ جو ہے نا قرض کا ہے، اب یہ دونوں لکھنے والے نے، یہ کاتب لکھ رہا ہے، اب یہ املا کون کرے گا، بولی کون کرے گا، کون بولے گا؟ جو دینے والا ہے یا لینے والا ہے؟ تو قرآن وہ حکم بیان کرتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، املا کرے گا، بولے گا وہ شخص علیہ الحق،
جس پر حق ہے، جو لے رہا ہے وہ کہے گا، مثلا اس نے کسی کو کہا 10,000 دو، تو یہ کہے گا بھائی لکھو میں نے فلاں سے اس شخص سے 10,000 لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے 10 دی ہوں گے تو یہ 10 بولے گا، تو ٹھیک ہے نا۔ جب یہ کہے گا میں نے 9 لی ہیں، وہ کہ کیوں؟ ادھر دے، جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو آپ کو 10 دی۔ تو یہ بولے املا یہ کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ جتنے ہیں اس سے کم لکھے، کون؟ لینے والا۔ دینے والا زیادہ نہ لکھے کہ لکھے بھائی 12,000۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا، ڈرے اللہ سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، او دے یریگی دا اللہ نا، اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے۔ اللہ، تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس سے تو کیوں ڈرتا نہیں ہے جو تجھ کو پالنے والا ہے؟ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اچھا، اب ادھر خطرہ دونوں طرف ہے۔ جو دے رہا ہے وہ کاتب کو یہ نہ کہہ دے کہ 10 کے بجائے 15 لکھ، لینے والا کاتب کے ساتھ جو ہے نا کمیشن مقرر نہ کر لے کہ کم لکھ۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کمی نہ کرے اس معاملے سے، شیئن کک، اللہ، تھوڑا سا بھی، ایک آنا بھی کم نہ لکھے، ایک آنا بھی زیادہ نہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، دوسرا حکم، فَإِنْ كَانَ الَّذِي، اگر ہے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، اللہ، سفیہن، کم عقل، او ضعیفن، یا کمزور، سفیہن کمزور ہے عقل کے لحاظ سے، یعنی اس کو چالاکیاں نہیں آتی ہے، سیدھا آدمی ہے، تو آج کل انہی لوگوں کو لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہیں چلا جائے کہیں دفتر میں یا کسی لینے والے کے پاس نا، تو وہ جو ہے نا جی سر ادھر تشریف رکھے، جو ایک پیالی چائے گلاس پانی آ جاتا ہے تو بس یہ کہتے ہیں بڑا بڑا حاجی صاحب ہے، بھائی بڑا ماندار ہے، بہت سونی آواز کی تھی میرے ہوتے، میرا بہت خیال کیتا، 200 روپے کی چیز اس کو 2 لاکھ میں دے دیتا ہے۔ ہاں جی، اگر ایسے اشخاص ہیں، کمزور ہیں، او لا یستطیع ان یملا، یا ان کی طاقت نہیں ہے املا کی، مثلا گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، یا جو ہے اور کوئی عذر ہے اس کی، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، پھر املا کرے رشتہ دار اس کا عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اب تم دیکھو نا یہ معاملہ کتنا اہم ہے، اللہ نے فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھو، پھر کتنی وضاحت کے ساتھ کہ تم نہیں لکھ سکتے ہو تو لکھنے والے پر لکھواؤ، اگر املا نہیں کر سکتے ہو تو رشتہ دار پر املا کرو، لکھو ضرور، کیوں؟ جب تم معاملہ لکھو گے نہیں اس میں نزاع پیدا ہوگا۔ اکثر تم دیکھو بہترین گھرانے جو ہیں، چند روپے کی خاطر جو وہ معاملہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، گھر ویران ہو گئے، 2 روپے کے لیے بڑے بڑے گھرانے جو ہے نا وہ خراب ہو گئے۔ تو اس لیے معاملات کی اصلاح جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ مختصر سا بیان کرتا ہوں، ذہن میں آ گیا۔ ایک یہودی عالم تھا اور طبرانی نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس نے تورات کا
مطالعہ کیا تھا اور تورات پہ سمجھنے والا بھی تھا، تو اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی صفات تھے اس کو یاد تھے، تو اس نے وہ سارے صفات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیے تھے، لیکن ان صفتوں میں ایک صفت تورات میں نبی علیہ السلام کی، تو اس نے سوچا کہ یہ صفت میں کیسا معلوم کروں گا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملہ کر لیا۔ وہ معاملہ کھجور کا تھا اور پیسے جو تھے تو اس کا وقت مقرر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں میں اتنے دنوں بعد یہ رقم واپس کر کے دوں گا۔ یہ قصداً وقت مقررہ سے پہلے آ گیا، مثلا 10 دن وقت رہتا تو یہ چوتھے دن آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جی میرے رقم واپس کریں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا اس میں تو کچھ دن باقی ہیں۔ تو نے کہا کہ بس آپ کا خاندان اور آپ سب ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ لین دین صحیح نہیں کرتے ہیں۔ اتنے میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اتنا اس کو اس طرح مروڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، بس انہوں نے بس تلوار کاش سے نکالی اور کہا کہ او بدبخت، اگر تمہارا سر میرے پیغمبر کے سر کے قریب نہ ہوتا تو آج تیرا سر تیرے کندھوں پہ نہ ہوتا، اس کو میں دور پھینکتا، اگر آپ کو لگاتا ہوں تو میرے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اس بات کا علاج اس کے ساتھ نہیں ہے، اس بات کا علاج اس طریقے کا نہیں ہے، میں محتاج ہوں ایک بات کی طرف، مجھے وہ کہو، یہ بھی ایک بات کی طرف محتاج ہے، اس کو وہ کہو۔ مجھے یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کی رقم اچھے طریقے سے ادا کر دو اور اس کو کہو کہ اپنی رقم اچھے طریقے سے حاصل کر لو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دو۔ جب تھوڑے سے آگے گئے تو اس نے کہا کہ واپس ہو جا۔ عمر صاحب کو کیوں؟ کہتا ہے میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ تورات میں یہ صفت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غصے کی حالت معاملے میں شفقت اور رحم جو ہے وہ غالب ہوگا، برداشت غالب ہوگا۔ یہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، میں جا کر کلمہ پڑھتا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سبق ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے پیسے وصول کرے تو اچھے طریقے سے کر لے، جو دینے والا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے۔ مثلا میں نے آپ کو کہا مجھے 5000 روپے دے دو، 10 دن کے بعد دوں گا، خدا نخواست کسی وجہ سے واقعی عذر تھا میرے پاس نہیں آئے، 11ویں 12ویں دن آگے آپ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے 10 دن کا وعدہ کیا تھا، 2 دن اوپر ہو گئے، میں کہوں آؤ لے لو، نہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس وقت آپ لینے کے لیے باوضو گئے تھے نا، اسی طرح باوضو حالت میں واپس بھی کر دو۔ ہم لینے کے وقت وہ جو ہے نا جی آپ کی بڑی مہربانی جی، آپ کو میں نے بڑی تکلیف دی جی آپ کی بڑی مہربانی، جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم ماشاءاللہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بس انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملات کیا ہے۔ اصل سونا تو ہے، تیری زبان ہے، تیرے معاملات ہیں، تیرے اخلاق ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں یہ سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں قرضے سے بچائے۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے نا، تو اس میں جس طرح یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار من عذاب القبر، تو اسی طرح فرمایا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ،
کہ اللہ لوگوں کے قرضوں سے ہمیں بچا. کیوں؟ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قرضے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا گناہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے. گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، قرض دار آ جاتے ہیں، جی چھوٹا جاتا ہے، ابو ہے، کہتے ہیں اس کو نہیں ہے، وہ ہوتا گھر میں، کہتے ہیں نہیں ہے. پھر جب اس کو ملتا ہے کہ بھئی میرے پیسے، کہتا ہے خدا کی قسم ہے کل 5 بجے میں آپ کو پہنچاؤں گا. یہ کل 5 بجے کسی اور صوبے میں ہوتا ہے، پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. پھر استغفر اللہ، پھر اتنا کہ کبھی کہتا ہے خدا کی قسم ہے میری بیوی بیمار ہے، اسپتال میں پڑی ہے، وہ شاپنگ کے لیے گئی ہوتی ہے. یہ ایک قرض کی وجہ سے کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا دھوکہ کرتا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. جب آپ کی قرض لے سکتے ہو، مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، عیاشیوں کے لیے قرضے لینا یہ پھر تکلیف کا سبب، رسوائی کا سبب بنتا ہے. یہ ضمن میں نصیحت کی باتیں آ گئی جو اس مسئلے کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ قرضے انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پاک اس انسان سے بہت جلدی ختم کر دیتا ہے. ان میں سے ایک قرض وہ ہے، مثلا ایک آدمی ہے، اس کا مکان نہیں ہے اور اپنے رہنے سہنے کے لیے وہ مکان بناتا ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے. تو یہ قرضہ اللہ اس سے فوراً مدد کرتا ہے، فوراً اللہ اسے ختم کر دیتا ہے. دوسرا، جب انسان جوان ہو جائے اور ہو پاک دامن، وہ اس نیت سے ارادہ کرے کہ میں شادی کرتا ہوں کہ مجھ سے حرام نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، بدکاری نہ ہو جائے، اور وہ کسی سے قرض لے کر اپنی شادی کرتا ہے. ایسی شادی نہیں کہ لیموزین بک کرے اور شادی ہال بک کرے، اپنے وسع اور حد ضرورت کے مطابق، بس دلہن کے لیے کپڑے، حاجی مہر وغیرہ یہ چیزیں لے لے. جتنا بھی قرض اس نے اٹھایا اللہ وہ بہت جلدی سے ختم کرے گا. تو یہ اللہ کی خاص امداد ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جو پیسے حج پہ خرچ کر لیتا ہے تو اللہ مہربان اس کو یہ پیسے بہت جلدی واپس دے دیتا ہے. اللہ اس کے لیے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ایسی برکت ہوتی ہے، یہ خدا کا مہمان ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی اللہ ہم کو دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے، جیسا کہ وہ یمن کا ایک شیخ گیا نا، سب کچھ بیچ کر گیا. جب وہ ادھر گیا اس نے تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ تو ختم ہو گیا، گھر بھی بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا. اللہ نے کہا تو مکے پہنچ، تجھے میں شہزادہ بناتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو اللہ نے مکے میں گھر دے دیا. یہاں اللہ ہم کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے، لیکن ہمارا ان باتوں پہ یقین نہیں ہے سوائے دھوکے پر. ہم کہتے ہیں بس دھوکے کے ساتھ پیسہ بہت ملتا ہے. تو اللہ ہم سب کو دھوکے سے، جھوٹ سے بچائے. اچھا جی، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. آج کل اس حکم کے ہم سب خلاف چل رہے ہیں. بھئی مجھے 10,000 روپے دو، کسی کو بتاؤ نہیں. قرآن کہتا ہے جب لیتے ہو تو بتاؤ، گواہ بناؤ. بہت لوگ ہوتے ہیں نا، کسی زمانے میں لوگ مضاربت میں پیسے دیتے تھے. میاں دیتا بیوی کو پتہ نہیں تھا، بیوی دیتا میاں کو پتہ نہیں تھا. جس وقت سارا ایسا روڑ گیا جس طرح اندروں میں سیلاب آتا ہے، پھر ایک دوسرے کو شکوے کرتے، تو میرے ساتھ ذرا مدد کرنا، تو ذرا میرے نال چلا وائنا، تیرے ویڑے نال کم ہوئے سی. تو کیوں اتنی مصیبت آپ نے بنائی؟ اگر یہ طریقہ پہلے آپ بتاتے تو آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل جاتا اور اچھے طریقہ رات تجھے مل جاتی. سمجھ گئے؟ تو بھائی پیسے دو، میرے ابھی بھی ناک سے، میرے پراؤں بھی ناک سے، کسی کو بتا نہیں، بس یہ میرا تیرا معاملہ ہے.
بس یہ میرا تیرا معاملہ نے تو سب کچھ خراب کیا ہے نہ بھائی مجھے پیسے چاہیے. اچھا بعض ایسے ہوتے ہم بھی اس ایسے فیصلوں میں حاضر ہوئے ہیں کہ باپ نے لاکھوں روپے لوگوں کو قرض دیے ہیں اور اپنے بیٹے کو نہیں بتایا. تو بس وہ جنہوں نے لیے تھے انہوں نے پھر ان کے بیٹوں کو واپس بھی نہیں دیا. اللہ سے ڈرنے والے تو کوئی نہیں ہے نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کا کیا پتہ، بتاؤ دو اشخاص دو گواہوں کی موجودگی میں. کیوں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں کہ یار تمہارا والد صاحب فوت ہو گیا، بہت اچھا تھا، اس نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے پاس آیا کر. تو میں کبھی آتا لاکھ مجھے دیتے، کبھی 2 لاکھ دے دیتے. تو ایسے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے والد صاحب سے میں نے 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا تو میں آپ کو وہ واپس کر کے دیتا ہوں. ایسے بہت کم ہیں ماشاءاللہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، لیکن معاملہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ. اب وَاسْتَشْهِدُوا طلب کرو گواہوں کو. یہ نہیں یار ادھر کوئی ہے نہیں چلو آپس میں کرنا، بلاؤ، جاؤ محلے میں کسی کو بلاؤ، دور ہے کہ قریب ہے لے آؤ ان کو. شہیدین 2 گواہوں کو، من رجالکم مردوں میں سے، من رجالکم دسڑونا. اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ من رجالکم معنی یہ کہ مسلمانوں میں سے، کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان پہ نہیں چلتی. مسلمان کو لاؤ. اللہ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. اچھا اگر نہیں ہیں 2 مرد، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے نا کہ پورا گاؤں 2 مرد نہ ہو. معنی یہ کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، مرد ذمہ دار کے لیے گئے ہوئے، دور گئے، کاروبار میں مصروف ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، فن میں معاملہ ہے. تو فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہیں ہیں، فَرَجُلٌ، ایک مرد کو لے آؤ، وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتوں کو بلا لو. اللہ. اب یہ جو گواہ بنائے جائیں گے تو یہ نہیں بس کہ جس کو بھی لایا، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، ممن ترضون دہاغ چانا چتاسوی خوخوئی جو آپ کو پسند ہو. کیوں بعض گواہ بھی جو نا جڑا فساد ہونا ہے، بعض آدمی گواہ میں بھی پورا فساد ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر کل کہے کہ میں نہیں تھا اس میں. اکثر ایسا ہوتا ہے، معاملہ ان کے سامنے ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں ہوں، میں اس وقت نہیں تھا. بھائی آپ تھے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاملے کو خراب کرنا. ممن ترضون من الشہداء. اچھا اب ادھر ایک سوال ہے کہ مرد 1 اور عورتیں 2 ہو، یہ کیوں؟ تو قرآن نے تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ عورتوں میں نسیان، بھولنا یہ غالب ہے. تو اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے گی. مثلا وہ ایک کا معاملہ 10,000 کا ہے، عورت کے ہاں یہ معاملہ ہوا تھا 8,000 کا، تو نہیں 8 نہیں 10 کا تھا. یا وہ اگر کہے کہ 12,000 کا تھا، کہ نہیں 10,000 کا تھا، تو وہ کہے کہ نہیں وہ نوٹ تو جو ہے نا 12 تھے، نہیں وہ 4 نوٹ 500 کے تھے، 8,000 کے تھے. اور یہ عورتوں کا یہ معاملہ بھی بڑا مفصل ہوتا ہے. جو بات بھی ہو نا، ایک بات ہو تو یہ مرد اس کو بہت اختصار سے ذکر کرتا ہے. اگر وہ معاملہ عورتیں بیان کریں نا تو پھر پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ ان پر نسیان غالب ہے تو یہ 2 ہو جائیں گے.
تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حق تلفی ہے، یہ حق تلفی ہے کہ مرد ایک اور عورتیں دو ہوں۔ تو بھئی پہلے تو تم اس بات کو سمجھو کہ حق تلفی کس کو کہتے ہیں؟ حقدار سے حق لینے کو حق تلفی کہتے ہیں۔ تو ان میں استعداد ہی نہیں ہے تو یہ کیسی حق تلفی ہے؟ یہ تو انصاف ہے کہ یہ صفت ان پر غالب ہے، نسیان ہے۔ تو اس سے اللہ کریم تنازع ختم کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا اور فساد جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما، اس وجہ سے ان تضل کا خطاشی، نسیان ہو جائے، بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى دوسری پھر اس کو یاد کرائے گی۔ تو ادھر ایک جملہ ہے کہ نا قرآن میں جب زوال آ جائے تو ہر جگہ زوال کا معنی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ مودودی صاحب انہوں نے جو ہے نا لکھا ہے نا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ سورۃ شعراء میں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں گمراہوں میں سے تھا معاذ اللہ۔ تو اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ قرآن میں زوال کا ایک معنی نہیں کئی معنی ہیں۔ تو ان میں سے یہاں ان تضل یہ بمعنی نسیان ہے، اور اسی طرح سورۃ کاف میں آتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ۔ تو اب یہ تظلم بمعنی ظلم نہیں ہے، بمعنی نقصان ہے، کمی۔ تو اس لیے معنی یہ ہے کہ ان تضل احداہما کہ اگر بھول جائے ان دو میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری دوسری عورت جو ہے نا اس کو یاد کرائے گی۔ ہاں اب پہلے حکم تھا کہ مسئلے کو لکھو، معاملہ کو لکھو، اگر تم نہیں لکھ سکتے تو کاتب کو بلاؤ، اس پر لکھواؤ، کاتب صاحب انکار نہ کرو لکھنے سے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں گواہ کو بناؤ، تو گواہ بنانے والا جو ہے بننے والا جو ہے وہ انکار نہ کرے گواہی سے کہ نہیں 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 میں گواہ نہیں بنتا۔ بھئی یہ اس میں تمہارا کیا پیٹرول خرچ ہوتا ہے؟ بن جاؤ نا، دو مسلمانوں کے درمیان آ جاؤ، اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن شہادت عدل اور انصاف کا دو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ انکار نہ کرے گواہ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ انکار دے نہ کرے گواہان، گواہ بننے والے انکار نہ کرے، اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو کہے کہ بھئی میں تو پیسے اس سے لیے تھے 10,000، میں تو اس کو دینے کے لیے چلا گیا، وہ کہتا ہے نہیں آپ نے 12,000 لیے تھے، تسی ذرا آؤ نا میرے نام۔ بھئی ان دونوں کے سامنے ہم نے آپ سے یہ پیسے لیے تھے تو میں نے تو 10 لیے تھے، تو یہ گواہ کہیں گے جی چاچا آپ نے ان کو 10 دیے تھے 12 نہیں دیے تھے، میں بھی گواہ ہوں یہ بھی گواہ ہے۔ تو اس کو بھی پھر چاہیے کہ نا ان کے ساتھ دشمنی نہ کرے کہ آپ میرے لیے کہہ دیتے نا 12، آپ کو بھی میں 500 دے دیتا۔ اتنا سخی چی بڑھنا ہے تو اس کو کنی نہیں 9,000 زیادہ، آپ یہ بھی تباہ کرنا ہے اسے بھی تباہ کرنا ہے، لیکن بس اللہ معاف کرے اللہ۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور سستی مت کرو، ان تکتبوہ اس سے کہ تم لکھ لو معاملہ کو، صغیراً چھوٹا ہو او کبیراً یا بڑا، الی اجل وقت مقرر تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں کا معاملہ ہو تو لکھو اور 5-6 روپے کا ہو تو نہ لکھو، نہ، صغیراً او کبیراً چھوٹا لین دین ہے یا بڑا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
کروڑوں کا مسئلہ ہو تو لکھ لو، ہزاروں کا 100 کا ہو تو نہ لکھو۔ اکثر دکانوں میں 50 روپے پر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 450 لکھا ہے، تینوں 500 لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو جڑا ہے نا موم بتیاں کھڑیاں 50 روپے دیا، وہ کہا کہ نہیں کھڑیاں نا، اور چاڑے کیوں نہیں کھڑے، بس اس پر پھر جو ہے نا وہ رجسٹر بھی پھاڑا جاتا ہے، اور میں اس سے سودا نہیں لے گی، میں اس سے سودا لوں گا۔ اب بس مسجد میں آ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، لمحے رکعتہ پڑھنا ہے، میرے 50 روپے نہیں دینا ہے۔ کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلی، بس حاصل یہ ہے کہ تمہارے اندر عداوت، دشمنی، جھگڑے فساد نہ ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھنا بہت انصاف والی بات ہے اللہ کے قانون میں، دا ڈیر انصاف معاملہ دا، بہت اچھا لین دین ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور بہت مضبوط ہے گواہی میں۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر ہو تمہارا یہ معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہے، مثلا یہ پن ہے، کتنے کا ہے؟ 5 روپے، جی پن لو، پیسے دو، پر اس کو اگر تم لکھو تو پھر تمہاری الماریاں بھر جائیں گی۔ آج جو ہے نا فلانے سے پیاز لایا 2 کلو، یہ بھی تاریخ لکھو، ٹماٹر لایا، مرچ لایا، ہاں وہ جو لانے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، وہ نکلتا ہے گھر سے، اس کو کہتا ہے یہ لاؤ، جب بیٹے کہتا ہے ساوی مرچ نہیں آندیا، وہ چلے جاتے ہیں، وہ لگتے ساوا دھنیا بھی لو، تو وہ بیچارہ جو ہے نا 1 گھنٹہ آتا ہی رہتا ہے۔ اگر ایسے معاملات لکھنے پہ آگے اللہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں جھگڑا نہیں ہے نا، بس چیز دے دی، پیسے لے لیے۔ تدیرون بینکم، جو تم ہاتھ در ہاتھ معاملہ کرتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم نے اس کو نہیں لکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لے لیا، دے دیا، لکھا نہیں ہے تو یہ تم نے گناہ کیا ہے، قرآن کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اللہ، اور گواہ بناؤ جب تم معاملہ کرو، ہاں جی لین دین کا۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، تکلیف مت دو تم لکھنے والے کو، نہ گواہی دینے والے کو۔ آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ 10 کے بجائے 11 لکھ، میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا، نہ ایسا نہ کرو۔ بھائی آپ نے کیوں گواہی دی کہ 10 ہی تھے؟ کہتے نا 15 تھے، تو ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ ظلم ہوگا، گناہ ہوگا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے کاتب کو، شہید گواہ کو کے ساتھ ضرر کا معاملہ کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ اللہ کے حکم سے نکلنا ہے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے حکم سے نکلنا۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں نا، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ چوہے کو فسیقہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ رات کے وقت عالم کے کتب خانے میں آتا ہے نا تو کتابوں کو پھاڑتا ہے، اور کچن میں جاتا ہے، مٹھائی، لڈو، ڈبل روٹی کو نہیں چھوڑتا ہے، فساد کرتا ہے نا۔ اور جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں نا، خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہ رات کو ٹکنے کے لیے جاتا ہے، اس کے عجیب عجیب کام ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ کے حکم سے نکلنا، اللہ کے قانون کو خراب کرنا۔ فسوق بکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مانا؟ اللہ کا ہر حکم عمل میں لاؤ، اللہ کے ہر حکم کو معمولی مت سمجھو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، آیت سن لی، اللہ نے تم کو تعلیم دے دی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، خود نہ کہ اللہ تاسوتا، خی اللہ تاسوتا، سمجھاتا ہے اللہ تم کو۔
تم کو کیا پتہ تھا کہ قرض کیسے کریں گے؟ تو اس طریقے قانون کے مطابق کرو تو خیر و برکت کا معاملہ ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کریم ہر چیز پر جاننے والا ہے، بکل شیء ہر چیز پر، علیم جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اب دوسری آیت میں ایک مسئلہ اختصار سے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ جو حکم بیان ہو گیا 25 مسائل تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو حضر میں، گاؤں میں، گھر میں، علاقے میں۔ اب اگر سفر پہ ہو، سفر میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا معاملہ کیسے ہوگا؟ یا سفر کے علاوہ بھی ایسا معاملہ ہو گیا، ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے 1000 روپے دے دو۔ کہتا ہے یار میں آپ کو جانتا نہیں، تو کون سی جگہ ہو؟ کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، اگر آپ کا اعتبار نہیں ہے تو یہ میری گھڑی رکھ لیں، مثال ہے، یا یہ موبائل رکھ لیں۔ تمام فقہاء ائمہ کے نزدیک یہ مرہونہ جو چیز دی جائے اس کو مرہونہ کہتے ہیں، گانے والا چیز، تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے جو چیز مرہونہ ہے، جو چیز گانا کی ہوئی ہے، اس سے فائدہ منفعت نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اب مثلا میں نے آپ کو کہا کہ مجھے 1000 روپے چاہیے، تو اب کیسے اعتماد ہوگا بھئی یہ میری گھڑی رکھ لو، جب میں آپ کو 1000 روپے واپس دوں گا آپ نے مجھے گھڑی دینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے وہ گھڑی ہاتھ میں ڈالی ہو، 8 بجے ہو گئے، 8:30 بجے ہو گئے، ہاں جی محفل میں بیٹھ کر یہ جی 40,000 روپے کی گھڑی ہے، ایک مسئلہ ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ لابس زورے آتا ہے کہ بھئی جھوٹ مالدار مت بنو۔ یہ جھوٹ مالدار کیسا ہوتا ہے؟ اوریجنل راڈو 1.5 لاکھ لاکھی ہے نا، تو آج کل اس کی شکل میں 500-600 کی بھی راڈو نکلی ہوئی ہے، تو یہ لوگ ڈال لیتے ہیں نا، تو اس کو صحیح کھلا رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا، کھڑی وہ بہت دیر ہو گئی، جو لانا ہوا بہت دیر ہو گئی، وہ دیر نہیں ہے، وہ گھڑی کی طرف توجہ ہے۔ یہ مزاح کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے۔ تو اگر اس سے وہ پوچھے کہ بھائی یہ گھڑی کتنی کی ہے؟ جی تقریباً میں تو منگوائی 1.5 لاکھ میں اسی۔ جو سمجھدار ہو نا وہ کہے کہ آج تو میں نے فوارہ چوک میں پتہ کیا 500 کا دے رہا تھا، تو کہتے ہیں بس ویسے مجھے پسند آ گئی، تو یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کی طاقت ہے تو یہ تو خدا کی نعمت ہے، اس کو ظاہر کرو، گناہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں ہے تو پھر 500 میں اوریجنل چاہ گیا، نہ بات نہ اس کا نہیں آتا، اس 100 والی نمبروں والی بڑی بہترین گھڑی ہے، وہ آپ لے لیا کریں۔ تو جھوٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس نیت سے باندھی کہ لوگ کہیں گے بڑی سونی، اگر وہ آپ کو 500 روپے قرض دو تو پھر آج میرے پاس تو 500 نہیں ہے، وہ پھر آپ کو کہے گا کہ آپ نے تو گھڑی بہت قیمتی پائی۔ حضرت شیخ والد رحمۃ اللہ علیہ سورۃ نور میں یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک میاں بیوی تھی، غریب تھی، تو کچھ دنوں بعد اللہ نے ان کو مالدار کر دیا۔ تو یہ رات کو ایسے گرمی کا موسم تھا، درخت کے نیچے گھر میں چارپائی ڈالی تھی، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ ہم مالدار ہو گئے۔ ہاں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت کرتے ہیں، تو میں جو ہے نا ایک سونے کی انگوٹھی بناؤں گا مرنے کا، اور آپ کے لیے ایک کوکا بناؤں گا۔ تو جب لوگ آئیں گے نا تو میں کہوں گا بھائی صاحب ادھر بیٹھو جی، آپ ادھر بیٹھے، تو آپ جو ہے نا عورتوں کو کہیں گے بہن ادھر جائیں، بہن ادھر جائیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کا کوکا دیکھیں گے، جب میں ایسا کروں گا تو میری انگوٹھی دیکھیں گے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ان کے گھر میں تو سونا آیا ہے۔
تو حرض یہ ہے کہ یہ صفت اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالدار ظاہر کریں، جو ہوتے وہ خود ظاہر ہو جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ بھی خود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ مہربان نے یہ کہا ہے اگر سفر میں تمہیں پیسوں کی ضرورت آ گئی، اگر تم نے لینا ہے کوئی چیز مرہونہ دے دی، تو جو قرض دے رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ نہ لے، مثلا موبائل ہے وہ استعمال نہ کرے، بند رکھ لے، گھڑی ہے رکھ لے، یا اور کوئی قیمتی چیز ہے، مثلا گاڑی ہے، بھئی یہ میری گاڑی ہے کھڑی رہے آپ کے پاس، میں آپ کے پیسے لاؤں گا تو گاڑی لے جاؤں گا، یہ نہیں کہ بس وہ چلے گئے چابی اسٹارٹ کی کبھی لاہور کبھی ملتان، نہ، یہ گناہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اللہ فرماتے اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کاتب نہیں ہے لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، بیاہ گانا مقبوضہ، فَرِحَانٌ مقبوضہ، پھر جو ہے نا وہ مرہونہ اس کو آپ قبض کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ اگر اس نے تم پر اعتماد کر دیا کہ ٹھیک ہے لے لو یہ پیسے، کچھ بھی نہیں لیتا مجھے پھر واپس کر دو، ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ، اور لینے والے بھی پھر کمال کرتے ہیں، وہ بھی پھر امانت داری دکھاتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر دے وہ شخص جس کو اس نے امانت دار ٹھہرایا ہے، پیسے دے دیے، اس سے کچھ چیز بھی نہیں لی ہے، اعتماد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب تم بھی اچھی انسانیت کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہ بھئی اب میں نے ادھر اس طرف جانا بھی نہیں ہے اور وہ اس کو میری جگہ بھی معلوم نہیں ہے، بس میرا کام ہو گیا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ اب یہ صرف قرض کے ساتھ شہادت نہیں ہے، کسی معاملے میں آپ گواہ تھے، آپ نے ایک چیز دیکھی تھی اور آپ سے مطالبہ شہادت کا ہو گیا تو آپ نے صحیح انصاف کے ساتھ شہادت دینی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے چھپایا گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس یقیناً گناہگار ہو گیا اس کا دل، اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہو گیا۔ اب دل کیوں ذکر آیا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، آسان یہ ہے کہ ہر عمل جو چیز ہو، جو عمل ہو، اس میں دخل دل کا ہے، دل مانتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، دل کہتا ہے یار اب اس کو چھپاؤ، اس کو نہ چھپاؤ۔ تو اگر تم نے گواہی کو چھپایا تو یہ تم نے عمل کیا اور اس عمل پہ رضا دل کا ہوا۔ دوسرا یہ کہ شہادت چھپانی یہ اس کی جگہ دل ہے، تو نے دل میں جو ہے نا شہادت کو چھپایا ہے، گواہی کو۔ تیسری وجہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے شہادت گواہی کو چھپائی تو تو نے گناہ کیا اور اس گناہ کا اثر جو تیرے دل پہ ہوا۔ جیسا کہ حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ جب مسلمان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، اگر اس نے معافی مانگی تو اللہ اس کو صاف کر لیتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں نکالتا، دوسرا گناہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو ایک ایک داغ لگتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ کریم ان اعمالوں پر جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے معاملہ کتنا ہوا ہے، کس وقت تک ہوا ہے، کس نے گواہی انصاف کے ساتھ دیے، کس نے چھپائی، کس نے اعتماد کیا امانت کی ادائیگی میں، سب کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو امام جلالین ان ایسے جملے پر لکھتا ہے فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ،
پھر اللہ کریم جو ہے ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا دعا فرمائے جی، جو قرآن عظیم کی آیات ہم نے پڑھی، قرآن پڑھا سنا، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے علماء کرام اور ہمارے بزرگ ساتھی اطراف سے دور دور سے آئے ہیں، اپنے اس مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب سے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ ان کے قدم در قدم جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر قدم کے بدلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درس قرآن جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو آباد رکھے، اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس مدرسے کو، اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے، اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اور بھی جتنے دینی مدارس ہیں اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے محتمم صاحب ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، وہ بیمار ہیں، اللہ ان سے یہ تکلیف دور فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تاکہ ان کے جو مصروفیات ہیں اللہ کی دین کی وجہ سے، اللہ کی دین کے لیے، تو وہ جاری رہیں، اللہ ان کو اور ہمت اور طاقت دے۔ یہاں جتنے اساتذہ ہیں اللہ کریم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں جتنے طلباء آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کریم ان کے سینوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے سینوں کو اللہ علوم و قرآن و سنت سے منور فرمائے۔ جتنے طالبات ہمارے مائیں بہنیں قرآن کے درس کے سننے کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ ساتھی بیمار ہیں، جو ادھر ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے والد مرحوم حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ